نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، اللہ کے فضل و احسان اور اس کی توفیق خاص سے ہم جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بیعت و خلافت کی حقیقت اور تعلیمات اور اسوہ و کردار حسینی۔ اس حوالے سے باری تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں خلافت کے باب میں ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین منکم، فرمایا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا، جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ یہ آیہ کریمہ خلافت کی نعمت عطا کیے جانے کا وعدہ الہی کی اہل ایمان کو تذکیر کرا رہی ہے، یاد دہانی کرا رہی ہے۔ خلافت کا منصب آمنو اور عامل الصالحات کی اہلیت اور شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ ہر اقتدار اور ہر حکومت خلافت نہیں ہے۔ خلافت ایک الوہی اور نبوی عطا کردہ نظام حکومت ہے، جس میں خلیفہ وقت لوگوں کے سامنے بھی اپنے ہر عمل پر جواب دہ ہے، اور اللہ کے حضور بھی اپنے ہر برے عمل پر قابل مواخذہ ہے، اور ہر اچھے عمل پر انعام کا حقدار ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہر نعمت اپنے اندر ایک آزمائش رکھتی ہے۔ خلافت فقط ایک قوت اور طاقت کا نام نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی برداشت اور ذمہ داری کا نام ہے۔ خلافت دشمن کی ناکامی کا نتیجہ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ خلافت خود ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اس لیے سورہ آل اعراف کی آیت نمبر 129 میں ارشاد فرمایا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ فرمایا بنی اسرائیل، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن فرعون کو ہلاک کرے اور زمین میں تم کو خلیفہ بنائے، اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس آیہ کریمہ میں وَيَسْتَخْلِفَكُمْ خلافت عطا کیے جانے کی بنیاد فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پر رکھی گئی ہے کہ تم خلافت کی نعمت پانے کے بعد اس ذمہ داری کو کیسے اور کس طرح
ادا کرتے ہو۔ اور اسی مضمون کو مزید واضح کرتے ہوئے سورہ الاعراف ہی میں ارشاد فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلافت میں ہر پل اور ہر لمحہ کیف تعملون کہ تم کیسے عمل کرتے ہو کا امتحان لیا جاتا ہے۔ خلافت خلیفہ کی طرف سے ایک معیاری اور تاریخی عمل بجا لانے کا نام ہے۔ خلافت موجود لوگوں کے لیے جہاں فلاح ہے وہاں آنے والوں لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ خلافت کے لیے صیغہ جمع کیف تعملون، تم کیسے عمل کرتے ہو، یہ لفظ خلافت کو اجتماعی ذمہ داری کے لیے متعین کرتا ہے۔ خلافت کا حامل کوئی مخصوص خاندان، کوئی خاص شخص نہیں ہوتا، بلکہ خلافت سب کی سب جماعت مسلمین کی ذمہ داری ہے، اور خلافت پوری مسلم کمیونٹی کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اہل ایمان کے جماعت کا ہر فرد، اہل ایمان میں سے ہر فرد خلافت میں برابر کا حصہ دار ہوتا ہے۔ کسی فرد اور شخص اور کسی بھی طبقہ کو عام مسلمانوں کے حقوق و اختیارات کو سلب کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، اور کل قوت و طاقت اور اختیار و اقتدار کو آمریت اور ملوکیت کے نام پر اپنی ذات میں جمع کرنے کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اسلام کا یہی تصور اس کو آمریت، ملوکیت اور بادشاہت اور کسی خاص طبقاتی حکومت سے جدا کرتا ہے اور منفرد کرتا ہے۔ اسلام کا تصور خلافت ہی آج کی حقیقی اور صحیح اسلامی جمہوریت کی بنیاد ہے، اور اس خلافت کو قرآن نے شورا کا نام دیا ہے۔ اس لیے اسلام میں خلافت کی بنیادوں کو واضح کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے اجتماعی امور باہمی مشاورت سے چلتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلامی ریاست میں امیر المومنین کا تعین اور تقرر باہمی مشاورت سے ہوتا ہے، اور ان کے جملہ اجتماعی امور بھی مشاورت اور مشورے سے ہوتے ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کا فکری مزاج اور عملی تربیت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی کل سیرت کو اس پر استوار کر کے تمام مسلمانوں کے لیے اسے عملی نمونہ یوں بنایا ہے، اور ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاملات میں مشاورت کیا کریں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ کے بعد ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کے بارے میں قرآن کا کوئی حکم صریحاً موجود نہ ہو، اور نہ ہی ہم نے آپ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَاوِرُوا فِيهِ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِينَ وَلَا تَمْزُوا فِيهِ بِرَأْيِ خَاصَةٍ، فرمایا کہ اس معاملے میں دین کی سمجھ رکھنے والے اہل علم اور عابد لوگوں سے مشورہ کیا کرو، اور کسی خاص شخص کی رائے پر فیصلہ نہ کر ڈالو۔
حاضرین گرامی قدر، یہ خلافت کا عمل سراسر مشاورت پر استوار ہوتا ہے۔ نظام خلافت کی ہر پالیسی مشاورت سے قوت اور طاقت لیتی ہے، حتیٰ کہ خلافت کی شناخت ہی مشاورت ہے، اور مشاورت خلافت کی اصل قوت ہے۔ اس مشاورت میں تمام اعلیٰ دماغوں، عرفہ سوچوں اور مضبوط و صائب اور مستند و معتمد فکروں کو جمع کر کے ایک فیصلے اور ایک نتیجے پر پہنچا جاتا ہے۔ خلافت کی اس اجتماعی قدر و اہمیت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اور نفسی امارت اور شخصی آمریت اور ذاتی ملوکیت سے روکتے ہوئے اور خلافت کے منہج کو اپنانے کی تاکید کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: من دعا الی امارت نفسہ او غیرہ من غیر مشورۃ من المسلمین فلا یحل لکم ان لا تقتلوہ۔ جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اپنی یا کسی اور شخص کی امارت کے لیے دعوت دے تو تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ اسے قتل نہ کرو۔ حاضرین گرامی قدر، خلافت کے خلاف ملوکیت کا قیام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں کس قدر جرم عظیم ہے کہ ایسے شخص کو وہ گردن زنی کا مستحق سمجھتے ہیں۔ اس لیے خلافت کی اساس اور بنیاد وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ پر استوار ہے۔ گویا ملوکیت کا ارتکاب کرنے والا اس آیت کا عملاً انکار کرنے والا ہے اور خود کو فسق و فجور میں مبتلا کرنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی حقیقت کو مزید واشگاف الفاظ میں یوں بیان کیا، فرمایا: لا خلافت الا عن مشورۃ، مشورے کے بغیر کوئی خلافت سرے سے اپنا وجود ہی نہیں رکھتی۔ حاضرین گرامی قدر، خلافت پیروی رسالت کا نام ہے۔ خلافت میں اسوہ رسول رہنمائی کے لیے نمونہ کامل اور نمونہ اکمل ہوتا ہے۔ اس لیے خلافت در حقیقت رسول اللہ کی نیابت میں خود کو ڈھالنے کا نام ہے، رسول اللہ کے طریقے حکمرانی کو آگے بڑھانے اور پھیلانے کا نام ہے۔ اور اسی لیے علامہ ابن خلدون خلافت کی حقیقت کو یوں واضح کرتے ہیں: انہ نیابۃ عن صاحب الشریعہ فی حفظ الدین و سیاست الدنیا۔ مقدمہ ابن خلدون میں فرماتے ہیں کہ خلافت در اصل صاحب شریعت یعنی رسول مقبول کی نیابت کا ایسا منصب ہے جس کا مقصد دین کا تحفظ اور امور دنیا کو احسن طریقے سے چلانا ہے۔ خلیفہ کی وجہ تسمیہ بھی انہوں نے خوب بیان کی ہے اور اس سے بھی اس حقیقت کو ثابت کیا ہے کہ خلیفہ نبی کا نائب ہوتا ہے۔ گویا وہ اپنے منصب خلافت میں رسول اللہ کی سیرت اور اسوہ حسنہ کی کامل پیروی کرنے والا ہوتا ہے اور آپ کے طرز عمل کو مکمل طور پر اپنانے والا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ در حقیقت خلافت خلیفہ کے اسی تصور کو عملاً اپنانے اور نافذ کرنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ ابن خلدون بیان کرتے وَأَمَّا تَسْمِيَّةُ خلیفہ فَلِكَوْنِهِ يَخْلِفُ النَّبِيَّ فِي أُمَّتِهِ۔ خلیفہ کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ وہ امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے۔ اب یہ خلافت گویا نیابت رسالت بآب کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اپنی سیرت کو سیرت رسول کے تابع کرنا ہے، اپنے کردار کو کردار مصطفی سے مزین کرنا ہے، اپنے قول و فعل کو رسول اللہ کے قول و فعل کے قالب میں ڈھالنا ہے، اپنے خلق کو خلق رسول سے آراستہ کرنا ہے، اپنی ہر ادا کو ادائے مصطفیٰ کا آئینہ دار بنانا ہے۔ خلافت و نیابت فقط اور فقط وراثت سے نہیں آتی، بلکہ خلافت تو اہلیت اور قابلیت میں ڈھلنے سے آتی ہے۔ رسول اللہ کی سنت اور سیرت
اور شریعت کی کامل پیروی سے یہ خلافت مسلم ہوتی ہے۔ فقط وراثت تو اولاد پیغمبر کو دین سے روگردانی اور انحراف کی بنا پر جانشین اور اہل ہونا بھی ثابت نہیں کرتی ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے قرآن نے صراحتاً فرمایا کہ وہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے، کہ باوجود بیٹا ہے لیکن وہ اس نے اپنے آپ کو اہلیت کے معیار پر پورا نہ کرایا، تو فرمایا وہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی ذریت کے لیے نعمت خلافت اور امامت کے لیے جب اللہ کی بارگاہ سے طلبگار ہوئے تو باری تعالیٰ نے اپنے خلیل کو یہ جواب عنایت فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور اس نے وہ پوری کر دی تو رب نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ ظالم اور نااہل لوگ خلافت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ فاسق اور فاجر اس منصب خلافت کے لیے اصلاً نااہل ہیں، بدکار، زناکار، شراب کار اور حرام کار خلافت کے لیے سرے سے اہل ہی نہیں ہیں۔ خلافت اور امارت کا خمیر تقوی سے اٹھتا ہے، جبکہ ملوکیت اور بادشاہت اور آمریت کا خمیر بغاوت سے پروان چڑھتا ہے۔ ملوکیت اور بادشاہت میں صحبت اور سنگت اور تعلیم و تربیت نبوی کا رنگ نہ ہونے کی وجہ سے سرکشی اور بغاوت عن الحق کا غلبہ ہو جاتا ہے، جس کو رائے راست پر لانے کے لیے اور اس کے استکبار کو متوازن کرنے کے لیے یہ حکم آتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، جبکہ اس کے برعکس خلافت کی بنا ہی تقوی پر رکھی جاتی ہے۔ وجعلنا للمتقین اماما۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلافت تو یہ کہتی ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے، حقیقی حکومت صرف اللہ ہی کی ہے، جبکہ ملوکیت اپنے ہر حکم کی بنیاد اپنے ہوا و نفس پر رکھتی ہے۔ خلافت رب کے احکام کی پیروی کا نام ہے، جبکہ ملوکیت نفس کی خواہش کی پیروی کا نام ہے۔ ان الحکم الا للہ کے ذریعے اسلام نے حکومت و اقتدار کے لیے خاندان و نسب، رسم و رواج، تمیز قبیلہ اور دنیاوی مال و دولت کے جملہ معیارات کو امر جاہلیت میں شمار کیا ہے، اور اس کے خاتمے اور انسداد کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یوں کیا ہے، الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، آگاہ ہو جاؤ جاہلیت کی تمام باتیں، جاہلیت کی تمام رسمیں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ خلافت میں حکومت جمہور کی ملک ہوتی ہے، کسی کی ذاتی یا شخصی یا خاندانی حکومت ہرگز نہیں ہوتی۔ خلافت میں تمام باشندے ہر قسم کے قانون اور حقوق میں مساوی ہوتے ہیں۔ خلافت میں خلیفہ اور امیر کا تقرر اور انتخاب سب لوگوں کی مرضی اور اختیار سے ہوتا ہے۔ خلافت میں تمام ملکی معاملات اور انتظامی اور قانونی مسائل اہل الرائے کے مشورے سے طے پاتے ہیں۔ خلافت میں بیت المال اور ملکی خزانہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا۔ امیر و خلیفہ کو اپنے طے شدہ اختیارات اور اہل حل و حق کے ذریعے سے، ان کی مشاورت سے اور قانونی اجازت کی حد کے ساتھ اس کو تصرف کرنا ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلافت میں اطاعت خلیفہ مشروط بے اطاعت اللہ اور مشروط بے اطاعت الرسول ہوتی ہے۔ خلیفہ کی اطاعت صرف معروف میں ہوتی ہے، معصیت میں کسی کی اطاعت
اسلام میں لازم نہیں ہے۔ اطاعت خلیفہ پر مزید بات کرنے سے قبل ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ امیر اور خلیفہ کا تقرر کیسے ہوتا ہے۔ خلیفہ اور امیر کا تقرر اسلام میں جس عمل سے ہوتا ہے اس کو ہم بیعت کہتے ہیں۔ اس حوالے سے قاضی ماوردی الاحکام السلطانیہ میں بیان کرتے ہیں، الامامۃ تنعقد بوجہین احدہما باختیار اہل الحل والعقد والثانی بعہد الامام من قبل۔ خلافت چند طریقوں سے منعقد ہوتی ہے، ایک ملک و قوم کے اہل الرائے اشخاص کے انتخاب سے، دوسرا اس سے کہ امام سابق خود کسی کو متعین کر دے، جبکہ علامہ تفتازانی شرح مقاصد میں بیان کرتے ہیں وَتَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِطَرِيقٍ إِحْدَاهُمَا بَيْتُ أَهْلِ الْحِلِّ وَالْعَقْدِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ۔ خلافت چند طریقوں سے منعقد ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ معززین قوم، رؤساء، علماء وغیرہ اور اہل الرائے اشخاص اس کی بیعت کریں، اور اس کے علاوہ یہ قوم اسی کو خلیفہ اور خلیفہ بناتی ہے، اور پھر اسی کو جب وہ دین سے انحراف کرتا ہے تو اسے معزول بھی کر دیتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، خلیفہ اور امیر المومنین کے اطاعت کے باب میں اسلام نے بڑا واضح اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے کیا ہے۔ لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی امیر، کسی سربراہ حکومت کی کوئی اطاعت نہیں، اطاعت صرف اور صرف معروف میں ہے۔ اور اسی مضمون اطاعت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کے ساتھ روایات کتب حدیث میں آئی ہیں۔ کسی مقام پر آپ نے فرمایا لا طاعت لمن عصی اللہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ کسی مقام پر ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ کسی موقع پر ارشاد فرمایا لا طاعت لمن لم یطع اللہ، جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت تم پر لازم نہیں ہے۔ کسی وقت یوں ارشاد فرمایا من امرکم من الولاۃ بمعصیۃ فلا تطیعوہ، حکام میں سے، حکمرانوں میں سے جو کوئی تمہیں کوئی معصیت کا، نافرمانی کا حکم دے اس کی اطاعت نہ کرو۔ اس لیے فرمایا فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَّةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، اور جب تمہیں کوئی خلیفہ و حاکم کوئی معصیت کا، نافرمانی کا حکم دے اس کی اطاعت تمہارے اوپر لازم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پہلے خطبہ خلافت میں ارشاد فرمایا من ولا امر امت محمد شیئا فلم یکن فیہم بکتاب اللہ فعلیہ لعنت اللہ، جو شخص رسول اللہ کی امت کے معاملے میں کسی امر کا ذمہ دار اور امیر بنایا گیا ہو، پھر اس نے لوگوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق کام نہ کیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ مزید برآں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے وقت پوری امت سے مخاطب ہو کر اپنی اطاعت کے باب میں یوں اعلان کیا، ارشاد فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فاذا عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم، میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر ہرگز لازم نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو تم میں سے آج قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، اور جو تمہارے نزدیک کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے وقت اور مختلف اوقات میں اصحاب الرائے سے مشاورت کرتے وقت یہ فرمایا کرتے مجھ پر آپ کے معاملات کی امانت کا بوجھ ڈالا گیا ہے، اسے اٹھانے میں آپ میرے مددگار ہو، میں آپ ہی میں سے ایک فرد ہوں، اور آج آپ ہی وہ لوگ ہیں جو حق کا اقرار کرنے والے ہیں، اور آپ میں سے جس کا جی چاہے مجھ سے اختلاف رائے کرے اور جس کا جی چاہے میرے ساتھ اتفاق رائے کرے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ محض میری خواہش کی پیروی کریں،
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی اور اطاعت کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا حق علی الامام ان یحکم بما انزل اللہ وان یؤدی الامانات فاذا فعل ذلك فحق علی الناس ان یسمعوا له وان یطیعوا وان یجیبوا اذا دعوا. مسلمان فرما روا پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے اور فرض امانت ادا کرے. پھر جب وہ اس طرح کا کام کر رہا ہو تو پھر لوگوں پر فرض ہے اس کی بات سنیں، اس کی اطاعت کریں، اور جب انہیں اس امیر کی طرف سے پکارا جائے تو وہ لبیک کہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امارت و خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے وقت ارشاد فرمایا ما امرتکم بہ من طاعت اللہ فحق علیکم طاعتی فیما احببتم وما کرہتم وما امرتکم من معصیت اللہ فلا طاعت لأحد فی المعصیۃ الطاعت فی المعروف الطاعت فی المعروف الطاعت فی المعروف. فرمایا میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے تم کو جو حکم دوں اس کی اطاعت تم پر فرض ہے، خواہ وہ حکم تم کو پسند ہو یا ناپسند ہو. اور جو حکم میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دوں تو معصیت میں کسی کے لیے کسی پر بھی میری اطاعت لازم نہیں ہے. اطاعت صرف معروف میں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے، اور اطاعت صرف معروف میں ہے. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قیس بن سعد کو مصر کا گورنر مقرر کیا اور اہل مصر کے نام پیغام بھیجا جس میں فرمایا آگاہ رہو تمہارا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کریں اور تمہارے معاملات کو اللہ کے مقرر کردہ حق کے مطابق چلائیں اور رسول اللہ کی سنت کو نافذ کریں، اور تمہارے در پردہ بھی تمہارے ساتھ ہم خیر خواہی کریں. حاضرین گرامی قدر، اس فرمان کو سنانے کے بعد گورنر مصر قیس بن سعد نے مجمع عام میں اعلان کیا کہ اگر ہم اس طریق پر تمہارے ساتھ برتاؤ کریں تو تمہارے اوپر ہماری اطاعت کرنا لازم ہے، اور اگر ہم اس عہد سے پھر جائیں تو تمہارے اوپر ہماری اطاعت کرنا اور ہماری بیعت تمہارے اوپر لازم نہیں ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام کی تعلیم بیعت اور اقرار خلافت اور اجتماعی معاشرتی ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے اور اس کے ظلم کے ساتھ بڑھتے ہوئے ہاتھوں کا انسداد کیا جائے، اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا اسلامی معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب منہ. سنن ابی داؤد میں لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں تو اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو کچھ بعید نہیں اللہ کا ان پر عذاب نہ آئے. اگر وہ ظالم کو اس کے ظلم سے نہ روکیں تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا اور ارشاد فرمایا امت کو اس امر سے باخبر کر دیا تھا کہ آپ کے بعد کیسے کیسے عمراء آئیں گے اور کس کس کردار کے حامل ہوں گے اور امت کو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ اور سلوک کرنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر مسلط کیے جانے والے حکمرانوں کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انہو ستکون بعدی عمراء من صدقہم بکذبہم وآنہم علی ظلمہم فلیس منی ولست منہ. میرے بعد کچھ ایسے ظالم لوگ تمہارے حکمران بنیں گے جو شخص ان کے جھوٹ کی تائید کرے گا اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا اور نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا. اسی حقیقت کو دوسرے مقام پر یوں واضح کیا ارشاد فرمایا سیکون علیکم آئمۃ یملکون ارزاقکم یحدثونکم فیکذبونکم ویعملون فیسیئون العمل لا یرضون منکم حتی تحسنوا قبیحہم وتصدقوا کذبہم فاعطوہم الحق ما رضوا بہ فَإِذَا تَجَاوَزُوا فَمَنْ قَتَلَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ شَهِيدٌ. ان قریب تم پر ایسے لوگ حاکم ہوں گے جن کے ہاتھ میں تمہارا روزگار ہوگا، وہ تم سے بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، جو کام و عمل کریں گے وہ برے ہوں گے، وہ تم سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی برائیوں کی
تعریف نہ کرو گے اور ان کے جھوٹ کو سچ نہ بناؤ گے، بس تم ان کے سامنے حق کو پیش کرو جب تک وہ اسے گوارا کریں، پھر اگر وہ اس سے تجاوز کریں اور ظلماً کسی کو قتل کر دیں تو ایسا شخص شہید ہوگا۔ ایک مسلمان و مومن کی حیات کا حاصل اور اس کی کل حیات کا مطمع نظر ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس لیے ارشاد فرمایا من اردا سلطان بما یسخط ربہ خرج من دین اللہ، جس نے کسی حاکم کو اپنے بڑے کو راضی کرنے کے لیے وہ بات کہی جو اس کے رب کو ناراض کر دے، وہ اللہ کے دین سے نکل گیا۔ حاضرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے عہد حکومت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا بنی ہاشم میں سے کسی کو عہدہ نہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے قبیلے اور خاندان کے کسی شخص کو سرے سے کسی منصب پر مامور نہ کیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے 10 سالہ عہد میں بنی عدی اپنے قبیلے کے صرف ایک شخص کو ایک چھوٹے سے عہدے پر مقرر کیا، مگر بہت جلد اس ذمہ داری سے اسے سبق دوش کرا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے زمانے میں قبائلی عصبیتوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملا، مگر اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق کو یہ خوف بھی لاحق تھا کہ اگر یہ پالیسی بدل گئی تو بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے تینوں متوقع جانشینوں میں سے حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص کو الگ الگ بلا کر وصیت کی تھی، اگر میرے بعد تم خلیفہ ہو تو اپنے قبیلے میں سے کسی شخص کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط نہ کر دینا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پالیسی سے روگردانی کرتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا تو امت عظیم فتنوں کا شکار ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامل نے جب یزید کی نسبت مدینہ منورہ میں خطبہ پڑھا اور کہا خلافت کے لیے امیر المومنین نے یزید کو اپنے بعد حسب سنت اسلام خلیفہ مقرر کیا ہے، تو یہ سن کر فوراً ایک صحابی اٹھ کھڑا ہوا اور اعلانیہ کہا تم جھوٹ بولتے ہو، اس استبداد اور وراثت سے اسلام کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو شاہان روم اور شاہان فارس کی طرح کی بادشاہت ہے، ملوکیت ہے، اور خلافت اور امارت ہرگز نہیں ہے۔ یہ واقعہ تاریخ کی تمام کتابوں میں مذکور ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں گا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کا اس واقعہ کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف سفر اور وہاں سے کربلا معلیٰ کی طرف سفر کسی اقتدار کے اصول کے لیے نہ تھا، بلکہ بیت و خلافت کی عظیم اقدار کے قیام اور استحکام کے لیے تھا۔ اگر ان کا مقصود فقط اقتدار ہوتا تو مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ سے بڑھ کر اس مقصد کے اصول کے لیے کوئی اور زمین ان کے لیے سازگار اور خوشگوار ہرگز نہ تھی۔ وہ خانوادہ نبوت کے فرد تھے، انہوں نے اپنی آنکھ افکار اسلام کے نزول اور اقدار اسلام کے قیام کے ماحول میں کھولی تھی۔ ان کو سیدہ کائنات کی آغوش تربیت میسر آئی تھی، حضرت علی المرتضیٰ کی پدرانہ شفقت اور محبت ملی تھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے نانا جان رسول خدا کی صحبت اور سنگت کی نعمت عظمیٰ گھر میں ملی تھی، جن کو لمحہ لمحہ رسول اللہ کی نگاہ نبوت کا فیض میسر تھا، جن کو آغوش رسول نے پالا تھا اور دوش مصطفیٰ نے ان کو اسلام کے لیے سر بلند کیا تھا، جن کو سب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں باجماعت نماز میں بھی اپنے کندھوں پر سوار کیے رکھا، اور ان کی خاطر خدا کی نماز میں سجدے کو بھی طویل کر دیا، اور جن کو اپنی زبان اقدس سے سیدہ شبابہ اہل الجنہ کا اعزاز بخشا ہے، اور امت کو ان کے مقام و مرتبہ سے آگاہ کیا ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اسلام کے مانوی شعار اور اسلام کے مروجہ تصور بیت و خلافت سے روگردانی ہوتی ہے۔ خلافت کی وہ عظیم عمارت جس کو رسول اللہ نے اپنی آیات اقدس میں قائم کیا تھا، وہ عالی شان عمارت
آپ کے سامنے زمین بوس ہونے لگتی ہے۔ وہ عمارت خلافت جو چاروں خلفائے راشدین میں کے دور میں قائم رہی تھی، اب اس کو اصل تصور سے دور کیا جانے لگا اور خلافت کی عمارت کو گرا کر ملوکیت کو اس پر کھڑا کیا جانے کا عمل شروع ہوا۔ اب اسلام اپنے اس مانوی شعار کے تحفظ کے لیے ہر کسی مسلمان اور مومن سے بڑی قربانی کا تقاضا کرتا تھا اور خلافت کے قیام اور ملوکیت کے انکار کا مطالبہ کرتا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات بیعت اور تعلیمات خلافت اور خود خلافت راشدہ، خلافت مرشدہ بن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑی تھی اور اپنی حفاظت کی طلبگار تھی۔ اگر اقتدار ہی امام عالی مقام کی منزل ہوتی تو یزید اور اس کے گورنروں سے سمجھوتا کر لیتے۔ اپنی جان اور اپنے خانوادے کی جان کو بچانا ہی مقصود ہوتا تو سفر کربلا کے دوران مسلسل اطلاعات آنے پر جنگلوں، صحراؤں اور غیر معروف علاقوں کا رخ کر لیتے۔ اگر فقط اقتدار ہی حاصل کرنا ہوتا تو مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ میں رہ کر آسانی سے اسے حاصل کر لیتے۔ اسلام ایسے ناخوشگوار حالات میں عزیمت کی بجائے رخصت کا راستہ بھی دکھاتا ہے اور اسے بھی امام عالی مقام بآسانی اختیار کر لیتے اور کسی ہیلہ شریعہ کے ذریعے کربلا کے خونی سفر کو ٹال سکتے تھے۔ آپ نے تمام حجت کے طور پر یزیدی لشکر کے سامنے انسانی سوچوں کے مطابق جملہ پیشکشوں کو رکھا بھی تھا تاکہ تاریخ انسانی میں کوئی سوچنے والا، کوئی اعتراض کرنے والا، کوئی تنقیدی ذہن رکھنے والا اس سفر کو خودکشی کا سفر قرار نہ دے۔ آپ نے اسباب و علل کی دنیا کے ہر سبب کو اختیار کیا مگر صرف اور صرف اسلام کی قدر بیعت اور خلافت کے خلاف یزید کی اطاعت فی المعصیت کو قبول نہ کیا، حتیٰ کہ اسلام کی اس عظیم قدر کے تحفظ کے لیے اپنی جان کے خون سے اور اپنے خاندان کے خون سے زمین کربلا کو گواہ اور شاہد بنا دیا۔ ہر انسانی ظلم کو اسلام کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر خانوادہ نبوت نے برداشت کیا اور ہر عداوت اسلام کو اسلام کے لیے قبول کیا، ہر نفرت کا اسلام کی سربلندی کے لیے مقابلہ کیا، اسلام کی عظمت و رفت کے لیے اپنا سر دے دیا مگر اس سر کو اسلام کی عظیمت کا باعث نہیں بننے دیا۔ اس لیے بیعت رسالت اور بیعت نبوت میں پل کر اور بیعت خلافت میں پرورش پا کر آپ یہ جانتے تھے خلافت اسلام کا مانوی شعار ہے، ملوکیت اور بادشاہت اور آمریت اسلام سے انحراف ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت علی منہاج النبوہ پر استوار ہوتی ہے جبکہ ملوکیت علی منہاج الملک اور علی ہوا الملک بادشاہ کی مرضی پر قائم ہوتی ہے۔ خلافت اہلیت کا نام ہے، ملوکیت وراثت کا نام ہے۔ خلافت اہلیت سے برسر اقتدار آنا ہے، ملوکیت طاقت اور قوت سے برسر اقتدار آنا ہے۔ خلافت اپنی مرضی سے بیعت کرنا ہے، ملوکیت زبردستی اور جبر و اکراہ سے بیعت کرنا ہے، اور اقتدار پر زبردستی قابض ہونا ملوکیت ہے، اور لوگوں کے آزادانہ انتخاب سے اقتدار لینا خلافت ہے۔ ملوکیت شاہی محلوں میں پلتی ہے، خلافت چٹائیوں پر بھی سجتی ہے۔ ملوکیت میں بادشاہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، خلافت میں امیر المومنین اللہ کے سامنے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ خلافت اپنی رعیت کا ہر لحاظ سے خیال رکھنے سے عبارت ہے جبکہ ملوکیت عوام کے حقوق پامال کرنے کا نام ہے۔ خلافت میں سربراہ حکومت عوام کے درمیان ہوتا ہے، ملوکیت میں بادشاہ لوگوں سے دور ہوتا ہے۔ خلافت میں بیت المال قومی خزانہ ہے، ملوکیت میں بیت المال بادشاہ کا ذاتی خزانہ اور ذاتی جاگیر ہے۔ خلافت میں بیت المال کے استعمال اور تصرف میں خلیفہ جواب دہ ہے، ملوکیت میں بیت المال کے استعمال پر بادشاہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ خلافت میں سرکاری زمین اور جائیداد لوگوں میں تقسیم کرنا اور ان میں
بانٹنا ہے، جبکہ ملوکیت میں سرکاری زمینوں اور لوگوں کی جائیدادوں کو بھی اپنے نام رجسٹرڈ کرنا ہے۔ خلافت اظہار آزادی رائے کا نام ہے، جبکہ ملوکیت اختلاف رائے پر گردن زنی کا نام ہے۔ خلافت حق بات کے اظہار پر حوصلہ افزائی کا نام ہے، جبکہ ملوکیت حق بات کے اظہار پر دبانے، ڈرانے، ڈانٹنے اور دمکانے کا نام ہے۔ میدان کربلا میں خلافت کا نمائندہ حسین تھا اور ملوکیت کا نمائندہ یزید تھا۔ حسین خلافت کے شعار کو بچانے کے لیے آئے تھے، یزید اور اس کا لشکر ملوکیت کو اسلام پر مسلط کرنے کے لیے آیا تھا۔ حسین نے 72 تنوں کے ساتھ خلافت کا نمائندہ بن کر یزیدی ملوکیت کے 8000 لشکر کا مقابلہ کیا، مگر ملوکیت کو بیعت کے لیے اپنا ہاتھ نہ دیا، بلکہ اپنا سر دے کر اسلام کو ملوکیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچایا اور اسلام میں ملوکیت کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفی کر دی۔ بیعت اور خلافت کی حقیقت اور اس کی اصل تعلیمات کو لوگوں کے سامنے امام عالی مقام نے ماند آفتاب رکھا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، واقعہ کربلا میں اسوہ حسینی اور کردار حسینی کو کہ اس موضوع کو مختلف شعراء نے اپنے منظوم کلام کے ذریعے بھی ثابت کیا ہے، اور وہ اس حوالے سے ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں یوں امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ وقار امبالوی کہتے ہیں، اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہ ملی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ حقیقت یہ ہے کہ حسین علامت حق ہے، اور اسی حقیقت کو سب نے مانا ہے، سب نے جانا ہے، ہر سلیم الفطرت اور سلیم القلب اسی پر شاہد ہے، گواہ ہے، ہر کسی کا جہری بیان اور ہر کسی کا سکوتی بیان یہی ہے، اور اس موضوع پر ہر کسی کے علم و تحقیق کا نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل تھی پس یک پل تھی حکومت یزید، ایک پل تھی پس یک پل تھی حکومت یزید، کہ یہ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، کہ یہ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، زمانہ حسین کا، زمانہ حسین کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔